کہ تحریک ختم نبوت میں مرزا قادیانی کے خلاف بالاتفاق سنی بھابی شیعہ نے اگر عالم اسلام کی طرف سے کسی کو نمائندہ مقرر کیا تو وہ تھا پیر مہر علی گولڑ۔ جب آپ لاہور تشریف لے گئے، اجتماعی طور پر حدیث وہاں بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، وہابی بیٹھے ہوئے ہیں، سنی تو تھے ہی، دیش کے بھی سنیوں کا تھا۔ اب لوگوں نے کہا آج مرزا اگر مناظرہ کرے تو سامنے کون آئے گا؟ کہا چلیں دیکھ لیں گے۔ علماء نے اپنی اپنی تقریریں کی، کوئی دو چار جوندیوں کی طرف سے بولے، دو چار حدیثوں کی طرف سے بولے، صبح سے لے کر دوپہر 12 بجے تک اپنا دوپہر کی ظہر کی نماز تک تقریریں ہوتی رہی۔ کئی شیعہ بولے، سنی بولے، ساروں نے جب تقریریں کی، اب دعوت خطاب دی گئی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا پیر مہر علی گولڑی کو۔ آپ کھڑے ہوئے، فرمایا اور علماء اسلام آپ نے یہ تقریریں کی مرزا کے خلاف، اگر مرزا اس پہ یہ اعتراض کرے تو کیا جواب دو گے؟ یہ کرے تو کیا جواب دو گے؟ یہ کرے تو کیا جواب دو گے؟ آپ نے تھوڑی دیر جب اعتراضات کیے تو علماء چیخنے لگے، میرے لیے جلدی کرو جواب دی دو ورنہ کوئی یہاں ایسا نہ ہو ایمان خراب ہو جائے لوگوں کا۔ اللہ اکبر، سارے مورخین لکھتے ہیں جب آپ نے جواب دینے شروع کیے تو دنیا اشش کر رہی تھی۔ کوئی عیسائی جوان، کوئی مرزائی جوان بھی دیکھنے آئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے مناظرہ تو بعد میں ہوگا، ہم پہلے ہی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہاں بالاتفاق طے ہوا کہ اب مرزا قادیانی کے خلاف اگر ختم نبوت کی حفاظت میں کوئی بندہ کھڑا ہوگا، نقیب عقید ختم نبوت ہوگا تو وہ بہرے اونچا بولو بہرے علی ہوگا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اخبارات میں اس دن ختم نبوت کے حوالے سے مضامین لکھے، یہ واقعیوں نے خدا کی قسم ان کی مت ماری ہوئی ہے۔ وہ اتنا ظلم کہ وہاں پورا جناب لکھ دیا ان لوگوں کے نام جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے نام ہی وہ میں لکھ دیا کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے بڑا کام کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے تم اپنے بڑوں پر اگر کسی نے کوئی کیا ہوا ہے تو لکھو، لیکن اتنا بڑا ظلم، یہ تاریخ اور یہ معاملہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا، تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ مہر علی کا فیصلہ کن مناظرہ وہاں پر شامل نہیں ہو جاتا۔ تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی۔ مرزائیت کے تابوت میں آخری تیر ٹھونکا تو مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار گولڑا نے، پیر گولڑا نے آخری تیر وہاں پر ٹھونکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہی ہیں روحانی کمال بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، نسب بھی ہو، حسب بھی ہو، تو مرزے جیسے کتے کی حیثیت کیا ہے کہ میرے گولڑے والے کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کو اپنی تفسیر دانی پہ بڑا کہتا تھا کہ میں بہت لکھتا ہوں، اور اس نے چیلنج دیا کہ میں مناظرہ کروں گا پر تحریراً کروں گا، اور اس نے تھوڑا سی عبارت جناب لکھی، 1.5-2 صفحے کی عبارت لے کے بھیجی۔ قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس تھوڑی سی عبارت سے 100 غلطیاں نکالی۔ جب اس کے سامنے وہ غلطیاں پہنچی، سر پیٹ کے رہ گئے۔ اس نے کہا اگر 2-4 صفحوں میں اتنی غلطیاں ہیں تو اگر میں نے 50 صفحے لکھ دیے اس میں کتنی غلطیاں نکالیں۔